إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غفرت لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي كل مؤمن مؤمنا. اللهم مغفرتك أوسع من الذنوب ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من الذنوب ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من الذنوب ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من الذنوب ورحمتك أرجع عندي من عملي. آمين بجاه النبي الأمين وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ اور اس ماہ محرم الحرام اپنی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے، آزمائشوں پر سے بھرا پڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان کو آرام میسر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس انسان کو بے چینی، بے قراری اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب میرے رب عز و جل کی مرضی ہے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یکم محرم الحرام کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں اور محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام
بھی عمر بن خطاب، یا اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ دنیا میں آپ کا نام میں مبارک عمر ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں آپ کا نام کیا ہے؟ بولیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آسمانوں میں آپ کا نام ہے فاروق، کیا ہے؟ سے پہچانا جاتا ہے۔ اور آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق، منطق الحق یعنی حق بات کہنے والا۔ یہ انجیل تورات میں یہ نام ہے۔ اب انجیل شریف میں آپ کا نام ہے کافی ہے، کافی یہ انجیل میں آپ کا نام ہے۔ اور جنت میں آپ کا نام میں اقدس سراج ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے شان فاروق اعظم میں اشعار کہتے ہیں: بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطا رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ نہ کیوں وہ ذات چمکے کہ جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ احمد مجتبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مزید ارشاد ہوا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جو باطل کو پسند نہیں کرتا، جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے، اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عمر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اللہ کی رضا ہیں، اور اللہ کی رضا ہیں، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم نے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غور کریں نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے دل دماغ کے جو دریچے جو بند ہیں نا وہ کھل جائیں گے، اور ہمیں ان کی عظمت اور ان کی شان ہمیں معلوم ہوگی۔ اور جب یہ شان ان کی ہمیں معلوم ہوگی، ان کی عظمت جب ہمیں معلوم ہوگی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند فرمایا، خود رب العالمین نے ان کی شان کو بلند فرمایا۔ اس کی مجال ہے کہ ان صحابہ کی، ان صحابی کی شان میں کمی لے کر آئے۔ اب جن کی شانیں مطلب قرآن پاک میں آ گئیں، قیامت تک بلکہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے، اور مسلمان جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب رہا کہ وہ اعمال، ٹھیک ہے جیسے اعمال کی ہوں گے سزا تو بھگتنا پڑے گی۔ ہم تو ویسے بھی دنیا میں رہ کر سزا بھگتتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندر کوئی سزا نہ ہو، کیونکہ قبر جو ہے وہ دنیا کی آخر اور آخرت کی اول ہے۔ اگر یہ اول اور آخر ہم نے اچھی کر لی، عالم برزخ کا معاملہ اگر ہمارا اچھا رہا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، پھر تمام منازل ہماری داخل جنت تک کی آسان اور ایزی ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اب آپ دیکھیے گا جو میں نے حدیث آپ کو سنا ہے کہ اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے، اور عمر کی رضا جو عمر چاہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرا رب عز و جل جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کو اپنی رضا بناتی۔ وہ میں انشاءاللہ اگر موقع لگا تو آگے بات کروں گا آپ سے۔ ترمذی شریف جو حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب رحمان نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ کے دل مبارک میں جو خیال آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی حق بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی زبان اور ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، اور جب حق جاری ہوتا ہے تو کہتے ہیں علم لدنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم جو سیکھنے کو ملتا ہے اولیاء کرام کو ملا، اور یہ وہ پختہ یقین کامل رکھنے والے لوگ ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان، ٹوٹل صحابہ کرام الحمدللہ، کہ جن کے یقین ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بات یہ کہتے اور وہ یقینی کہتے، اور میرا رب عز و جل اس یقین پر ان کو ویسا ہی عطا فرماتا جیسا کہ وہ چاہتے۔ روایت میں کہ مدینے شریف کے قریب ہی کچھ فاصلے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اب وہ جو بات جو میں نے کہی تھی اس کو پہلے مد نظر رکھیے گا کہ اللہ پاک کی رضا، عمر کی رضا، اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ قرآنی واقعہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی کہ آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے بھی موجود تھے۔ ایک دن جب آپ وہاں سے گزرے تو اہل تورات کے مدرسے کے اندر ہی تشریف لے گئے۔ وہاں علماء تورات تھے، ان سے فرمایا وہ اللہ رب العزت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتاری، میں تمہیں اسی رب رحمان کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
کیا تم تورات شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاتے ہو تورات شریف کے اندر؟ وہ علماء تورات بولے جو کہ تورات کے عامل تھے، جس طرح قرآن کے مطلب عالم ہوتے ہیں نا، جو تفسیر بیان کرتے ہیں، اور جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو جن کی تحقیق جو وہ حدیثوں پر ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ تورات شریف کے عامل مطلب وہ عالم تھے. تو وہ علماء تورات بولے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم پھر تو تم ہلاک ہو گئے. تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے. یعنی معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تورات جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، کہ خود اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں میں ان کو افضل بنانے والے رب العالمین یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی کہ تم ایمان نہیں لاتے. علماء تورات بولے کہ عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ اے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں مسئلہ جبریل علیہ السلام سے ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ جبریل علیہ السلام سے. کسی کو کسی سے مسئلہ ہوتا ہے، نہیں یار اس سے تو اختلاف نہیں، مگر اس کے ساتھ جو بندہ ہے نا اس سے ہمارا اختلاف ہے نا. اب ہر ایک کی سبیل یہی وہ یہ ہٹ جائے تو بس ہم ایک ہیں. تو آپ دیکھیں یہودیوں کا ذہن دیکھیں، یہود و نصارہ کا، یہودیوں کا، کہ ہمیں جو مسئلہ ہے کہ مطلب وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں لوگ. وہی بات ہو گئی نا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، سب کچھ ہے، میزائل بنا رہا ہے، اور اس نے الحمدللہ اپنا جو ڈیفینس جو ہے وہ مضبوط کیا ہے، مگر پڑوسی ملک ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا. طیارے گر گئے ہیں ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا. دنیا نے جان لیا، اور اب دنیا ایسی چیز ہو گئی ہے وقت کوئی چیز چھپی بھی نہیں. یہ بتا دوں آپ اور ہم کوئی چھپے ہوئے نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. سیٹلائٹ پہ جو نا مطلب جہاز جو اڑتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں اور کہاں نہیں پہنچتے، یہ سب پتہ لگ جاتا ہے، ہر کنٹری کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ مت سمجھے کہ پتہ نہیں لگتا. اب کسی پہ اتنی آسانی سے الزام جو نا نہیں لگایا جا سکتا، لگایا نہیں. جیسے کہ یہ بات آ گئی تھی سامنے ہفتے کے، یہ ایک بات آ گئی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بھئی ایران پر حملہ کرنے کے لیے مطلب پاکستان کی جو ایئر بیس ہے وہ استعمال کی گئی ہے نا، جبکہ ایسا نہیں تھا. ایئر بیس جو استعمال کی گئی وہ ہندوستان کی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں سیٹلائٹ پہ موجود ہوتی ہیں، سیف ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور نہ ہم چھپ بھی نہیں سکتے. یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ہم چھپ جائیں، نہ چھپ بھی نہیں سکتے. یہ بھول جائیں کہ اب دنیا جو نا وہ بالکل سمٹ کر جو نا ایک موبائل کے اندر آ گئی ہے، موبائل کے اندر آ گئی، اور موبائل کے اندر پوری دنیا کی آپ سیر کر لیں. کس ملک کی سیر کرنی ہے آپ؟ پہلے دوسرے ملک جاتے تھے، پہلے وہاں کا مزاج آپ دیکھتے تھے کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر آ کے بتاتے تھے وہاں تو ایسا ہوتا، وہاں تو ایسا ہوتا، وہاں ایسا ہوتا ہے نا. اور اب تو ساری چیزیں گھر بیٹھ کے پتہ لگ جاتی ہیں، ساری چیزیں گھر بیٹھ کے. بہرحال پیارے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو جبرائیل علیہ السلام ہے نا سے مسئلہ ہے. ان کو یہودیوں کو جو ان پر وحی لاتے ہیں. جبریل ہمارے دشمن ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا. جبریل جو ہیں نعوذ باللہ وہ ہمارے دشمن ہیں.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو پھر فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ چلو یہ بتا دو۔ وہ بولے حضرت میکائیل علیہ السلام، کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں، وہ بارش و رحمت لے کر آتے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال ذہانت اور علمی قابلیت کو دیکھے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مطابق اللہ پاک کے ہاں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے؟ بولے کہ دونوں ہی اللہ پاک کے قرب رکھنے والے ہیں، یعنی یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے انتہائی نزدیک ہیں، اس چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ والی بات ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے مگر ہضم نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، صحیح نا؟ تو اسی طرح ہندوستان کو بھی پاکستان ہضم نہیں ہوتا کہ پہلگام کا بنا کر پاکستان میں بغیر ثبوت کے الزام لگانا، یہ کہاں کا تک بندی ہے؟ کہیں گی نہیں ہے۔ بس کسی طرح جو ہے ان کے خواب ہیں کہ ہم نے کراچی کو قبضہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ قبضہ کرنا ہے، ہم نے آزاد کشمیر کو لینا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، مطلب وہ سوچتے ہیں اور اسی پہ وہ مطلب یہ کہ کام ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو خفیہ ہیرو ہیں الحمدللہ وہ بھی ڈیفینس کو ایک انتہا درجے پہ لے گئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں۔ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب دونوں ہی اللہ پاک کے قرب رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہیں تو جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی رکھے اللہ پاک اس سے دشمنی فرمائے گا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، یہ جو لفظ اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ جو جملے ہیں اب غور کیجئے گا، اور وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کی رضا پر عمر فاروق اور عمر فاروق کی رضا پہ اللہ راضی، یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ عمر فاروق کی رضا ہے اور عمر فاروق کی جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یعنی جو اللہ پاک اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا؟ ہے نا، ذرا توجہ دیں، جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہا کس نے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علماء تورات کے ساتھ یہ گفتگو کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ کون؟ بولیے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہ آیت سناؤں کہ جو ابھی اتری ہے، ابھی اتری ہے۔ عمر فاروق وہاں سے یہ بات کر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو وہ تمہیں آیت نہیں سناؤں کہ جو ابھی اتری ہے؟ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سنائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بات مکان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل، جو جملے عربی میں جو جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی جملوں کو قرآن کی آیت بنا دیا، قرآن کی آیت بنا دیا۔ اور یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی جو سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور 98 آیت نمبر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو پیارے اسلامی، یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ بالکل وہی الفاظ جو حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے ادا ہوئے، اللہ پاک کو وہ الفاظ ایسے پسند آئے کہ بالکل وہی مبارک الفاظ آیت کے طور پر قرآن کریم میں نازل فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سنے بغیر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہو جایا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے سبب عدل و انصاف کو شان و شوکت اور نصیب ہوئی۔ ایسی عظیم ہستی پر لاکھوں سلام ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آیت کریمہ سے سیکھنے کے حوالے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا اور جو سبق ملتے ہیں وہ سنیں کہ محبوب کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں صاف اور واضح طور پر ارشاد ہوا کہ جو اللہ پاک کے رسولوں سے دشمنی کرے اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے، اور حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے، اللہ پاک ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، جنہیں رب رحمان نے اپنا قرب عطا فرمایا، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور جو اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرے، اللہ پاک کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ، کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، فرمایا۔ نمبر ایک، سودی لین دین کرنے والا۔ جو لوگ سودی لین دین، اور اس وقت سودی لین دین تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، سودی لین دین میں کرتے ہیں، اور پھر وہ مطلب تباہی کا راستہ جب اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، میں دبئی بھی گیا تو دبئی کے اندر لوگ سود پہ گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں، ہے نا، اور مطلب یہ کہ سود پہ جو وہ مکان کا رینٹ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان کا سود بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، ختم ہونے۔ اب وہ بے چینی، بے قراری، اور ایسے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، ان سے راہ خدا کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا ہے آسانی سے، 1 روپیہ نہیں نکلتا ایسے لوگوں۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ ایسے لوگوں کو توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ یکمش دے کر جو ہے سودی لین دین سے اپنی جان کو چھڑا لے۔ کیا کر لے؟ جان چھڑا لے، تو اسی میں عافیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اعلان جنگ فرمایا، 2 لوگوں سے فرمایا، ایک سودی لین دین والے سے، اور نمبر 2 اللہ پاک کے ولیوں سے، جو اس کے دوستوں اور محبوب بندوں سے بغض رکھنے والا۔ ان دونوں سے اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے۔ سود خور سے اعلان جنگ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لڑائی کا یقین کر لو۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اور ولیوں سے بغض رکھنے والوں سے جو اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ ہے، اس کا ذکر بخاری شریف کی حدیث قدسی، ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا، اس کو ہم بہت زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں نا بخاری، اور ہمارے نزدیک ساری حدیث ہے الحمدللہ جو ہمارے علماء کرام نے جو ہے مطلب تحقیق کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ ساری حدیثوں پہ الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر ایک حدیث سے بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ یقین نا حدیثوں کی یعنی حضور کی گفتگو کو، بات چیت کو اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ آج
انسان اس انتہا کو پہنچ. اب دیکھو یہودی کس انتہا کو پہنچ گئے. اب دیکھیں نا وہ جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے. اب میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جب جبریل امین کو دشمن سمجھتے ہیں تو بلکہ یہ تو جو بے ایمان ہیں، جو کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ گویا کہ اللہ پر بھی، ان کی اللہ کی شان پر بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ان کے صحابہ کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو نزدیک ہیں اللہ کے قرب پانے والے فرشتے ہیں ان کی بھی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حقیقت کو جاننے کے باوجود. تو جو حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرے تو پھر وہ بندہ کہاں جائے گا. ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ سے اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اعلان جنگ ہے نا، ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اور پھر یہ تو کہ ان کے اعمال زیادہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو چھوٹ دی جاتی ہے. لیکن چھوٹ دی جاتی ہے. اب فرض کریں کہ اگر آپ کی بات، یہ سمجھداروں کا طریقہ ہے، یہ بتا دوں، اگر کسی سے کوئی انبن ہو جاتی ہے نا، کسی کی انبن، تو وہ جو سمجھداروں کو خاموش ہو جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا. اور یہ آپ کر لیں اور سامنے والے کو جو کرنا ہے کرنے دیں. جو برائیاں کر رہا ہے، جو گالی گفتاری کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، جو بھی سازشیں کر رہا ہے، اس کو نوٹ کرتے رہیں. جب سامنے بیٹھیں گے آپ کی زبان تھی بند. کہتے نا کہ زبان چپ تو سو سکھ، اور سو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو غور فرمائیے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ایک ایسا شخص ہے جو کمزور ہے، لاغر ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو طاقتور ہے، وہ کشتی لڑنا چاہتا ہے اس سے، ہے نا. ایک کمزور شخص، تو بظاہر کمزور شخص تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے جو ہے یہ مار کا ہار جانا ہے، جیت تو سکتا نہیں ہے، مگر اس کی جیتنے کی بھی پھر بھی کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے. داؤ پیج بھی ہوتے ہیں نا. ساری چیز طاقت تو نہیں ہوتی نا انسان کی، یا ہوتی ہے طاقت؟ بولیے. طاقت سے کام اگر لیا جاتا تو آج بڑے بڑے جانور ہیں جنہیں مسخر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیے. کون مسخر نہیں ہے مجھے بتائیں؟ درندے تک مسخر ہیں. درندے جانور، شیر ہوا، ببر شیر ہوا، ٹائیگر ہوا، ہے نا، یہ سارے مطلب لوگوں نے مگرمچھ کو بھی مسخر کر لیا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے نا. خونخوار جانور، ان کو بھی مطلب یہ کہ مسخر کر لیا ہے. پھر آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ایک بڑا اونچا جانور لے کر آتے ہیں، گائیں، ایک رسی سے آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں. ایک رسی سے کرتے ہی نہیں کرتے. اور اگر اس کی طاقت دیکھی جائے، اگر ایک وہ مار دے آپ کو لات کھینچ کر اور پسلی پہ مار تو پسلیاں توڑ دے گا، ٹانگ کو فریکچر کر دے گا وہ. ایسے ہی ہے. پھر اتنا بڑا اونٹ وہ مسخر کر دیا. ہاتھی ہے تو وہ مسخر ہو گیا. ارے کیا چیز ہے یار، سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے نا. تو طاقت سے مطلب یہ کہ وہ جنگ نہیں جیتی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ عقل سے جیتی جاتی ہے جنگ. داؤ پیج لگانے سے جیتی جاتی ہے. تو لہٰذا اس میں امکان ضرور ہے کہ یہ تو ہم کہیں گے دیکھ کر، ابے بھائی اتنا طاقتور آدمی ہے، اتنا لمبا تڑنگا آدمی ہے، اور ایک کمزور سا یہ ہے، یہ تو یقیناً ہار جائے گا، یقیناً ہار جائے گا. مگر کچھ نہ کچھ اس کے جیتنے کے امکان بھی موجود ہیں، اس کے جیتنے کے امکان بھی موجود ہیں. مگر اب بتائیے، یہاں تو امکان موجود ہیں، مگر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما دے تو کیا اس سے جیتنے کے امکان ہیں؟ نہیں ہیں. تو پیارے محترم میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کروں. جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں. روایت میں ہے کہ ابو حسیب نامی ایک شخص تھا کہ جو کفن بانٹا کرتا تھا. کیا بانٹا کرتا تھا؟ کفن بانٹا کرتا تھا. جب بھی اسے خبر مل جاتی کہ فلاں جگہ میت ہے تو اس کے گھر والے کفن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. اب یہاں ایک بات کہوں گا کہ پرانا جو دور ہے نا، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے واقعات، ایسی باتیں سنتے بھی ہیں آپ ماشاء اللہ سے، ایسی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا علم پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کی برکتوں سے لوگوں کے اندر منتقل ہوا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوا ہے جتنا یہاں پر. اور میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی کہ سب سے زیادہ عالم جو ہے پاکستان میں پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عالم.
یعنی علم کو جاننے والے، سمجھنے والے. اب عمل نہ کرنا یہ تو اس کا اپنا عمل ہے نا. تو ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس کفن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. آج دیکھیے گا، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بچہ جب ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ، میں کہوں گا بھائی سونے کا چمچ تو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر وہ سونے کے چمچ میں ہی رہتا ہے. سمجھ لیں، جو شان و شوکت سے وہ پلتا ہے، جو شان و شوکت سے پلتا ہے. اگر ہم چلے جائیں پیچھے، ذرا دیکھیں اپنے اسلاف کو، دیکھیں صحابہ کرام کو، دیکھیں ان کے کپڑے لتے، دیکھیں ان کے رزق، دیکھیں کہ کس قدر وہ مطلب بھوکے اور پیاسے رہ کر، اور مطلب یہ کہ کئی دن کا فاقہ کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے. مگر ہم تینوں ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، دونوں ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، کبھی بھوکے نہیں رہتے. تو وہ زندگی فکر و فاقہ والی تھی، اور موجودہ زندگی فکر و فاقہ والی نہیں ہے. تو پہلی جو زندگی تھی وہ ایسی زندگی تھی، لوگوں کے پاس کفن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اور آج تو والی بات ہے نا کہ بھائی ہاتھی جو ہے وہ زندہ ہے تو 1.25 لاکھ کا، نا لاکھ کا، اور مر گیا 1.25 لاکھ کا. تو آج بندہ بھی ایسا ہو گیا، زندہ ہے تو 1 لاکھ کا، اور مر گیا تو 1.25 لاکھ کا. لگاؤ ذرا اس کی تدفین کے، لگاؤ کفن دفن لگاؤ تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. لاکھ نہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. غریب کے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، غریب کے بھی خرچ ہو جاتے ہیں. اگر فاتح دلاؤ، صدقہ خیرات کرو اس کی طرف سے، 2 3 دیگیں پکتی ہیں ہر مطلب 10ویں دن پکتی ہیں. تو اب بتاؤ اندازہ تو لگاؤ خرچہ کتنا ہو گیا، کہ 40ویں روز تک کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. پھر کفن دفن، پھر زمین، یہ پھر گورکن کے پیسے دینا، پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں نا، مطلب کیا کچھ نہیں ہوتا. کہ مطلب نادرہ میں جاؤ تو یہ کام کراؤ، تو اس طرح سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناؤ، ہے نا. کتنی مطلب ہمارے حالات جو ہیں وہ مشکل کے اندر ہے. کچھ نظام اللہ کرے پاکستان کا اچھا ہو جائے. ڈیٹا تھا پورا پاکستان کا ڈیٹا جو ہے نادرہ کے پاس موجود ہے، مگر کیا ہے کہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے کہ ہر چیز یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ. ارے تمہیں سب کچھ پتا ہے، مگر کیا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم ہیں بھائی، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے کفن خریدنے کی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ شخص کفن کا اہتمام کر دیا کرتا تھا. ایک روز اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں جگہ میت ہو گئی ہے. ابو خصیب نے فوراً اپنے ایک شخص کو ساتھ دیا اور میت والے گھر پہنچ گیا. ابو خصیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور درمیان میں میت پڑی ہے جس کے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور لوگوں نے مرنے والوں کی بہت تعریفیں کی اور اس کے نیک اعمال کے متعلق بتایا. میں نے ان سے کہا کہ تم اس کو غسل کیوں نہیں دیتے؟ بولے کہ ہمارے پاس کفن نہیں ہے. فرماتے کہ میں نے فوراً اپنے ساتھی کو کفن لینے بھیجا اور ایک شخص کو قبر کی تیاری کے لیے لگا دیا. اہل خانہ غسل کے لیے پانی گرم کرنے لگے اور میں میت کے پاس بیٹھ گیا. ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک مردے میں حرکت کرنے لگا. اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی اینٹ بھی گر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اب وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے آگ. تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. مردہ بولا کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ میں اب لا الہ الا اللہ پڑھوں، اب مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک کوفہ کے رہنے والے اس بوڑھے پر لعنت فرما کہ جس نے مجھے بھٹکا دیا. اسی کے کہنے پر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں کہ وہ مردہ بولا کہ مجھے آگ کی طرف لے جایا گیا اور مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا. پھر کہا گیا کہ واپس جاؤ، لوگوں کو اپنا ٹھکانہ یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کا انجام بتاؤ، پھر تمہیں واپس اسی آگ میں آنا ہوگا. یہ کہہ کر وہ بے جان ہو کر گرا اور دوبارہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اور یہ واقعہ انتہائی مطلب جو ہے وہ مطلب یہ کہ کافی علماء نے جو ہے مطلب اس کی تصدیق کی ہے. اتھینٹک واقعہ ہے یہ کوفہ کا اتھینٹک واقعہ ہے. اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور کے اندر واقعات ہیں نا، کہ ایک شخص کے پیچھے جو ہے مطلب یہ کہ کتا لگ گیا، کہا جی پاگل ہو گیا، یہ سب کو کاٹ رہا ہے. تو جب کہا چلو کتے کو مار دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی، کہا کہ میں اس کو اس لیے کاٹتا ہوں، اس پہ اس لیے بھوکتا ہوں
کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ تو حضور کے بھی دور کے اندر الحمدللہ آپ کی ظاہری حیات کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام بھائیوں، جو شان میں نے، اچھا ایک اور بات بتا دوں، جس طرح سے یہ قرآن کی آیت کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جاری ہوئے اور جو بھی الفاظ جاری ہوئے اور وہ قرآن کی آیتیں بن گئیں، تو اس طرح کی کل 20 آیتیں مبارکہ ہیں. کتنی ہے؟ اب میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے نا، اس لیے میں ختم کر رہا ہوں. مطلب ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا کہ مزید قرآن کی وہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا، چند تو مزید سناتا. ابھی تو میں نے آپ کو ایک ہی آیت سنائی ہے. یعنی اس طرح کی 20 آیتیں کہ جو آپ نے کہا، اللہ نے اس آیت کو، اس کو جو آپ نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی بنا دی، آیت قرآنی بنا دی. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ پیارے سمجھو کہ جو شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان لے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی کوئی گستاخی کر سکے گا. سیدھی سی بات ہے. اس کا قرآن شاہد ہو، گواہ ہو، جو حدیث اللہ کے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ شاہد ہوں، تو کیوں کر یہ بندہ کر سکے گا؟ لہذا کہ جو ان کے ساتھ برا بھلا کا ذہن رکھے گا وہ یہ یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا فرما دیا کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.